بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر کے بورڈ ایگزام میں آنے والے اردو پیپر کے سوال نمبر 2 کو حل کرنے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عزیز طلبہ، اردو کے پیپر میں سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح کے بارے میں ہوتا ہے۔ اردو کے پیپر میں آنے والے سبھی سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 10 منٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آبجیکٹو پارٹ کو حل کرنے کے لیے 20 منٹ الگ سے دیے جاتے ہیں۔ تو اردو کے پیپر کا ٹوٹل وقت جو ہے وہ 2 گھنٹے اور 30 منٹ ہوتا ہے۔ 20 منٹ میں آپ نے آبجیکٹو پیپر کرنا ہوتا ہے اور 2 گھنٹے 10 منٹ میں آپ نے باقی کے سوالات حل کرنے ہوتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے اصول کے مطابق اگر آپ 90% پلس یا 90% سے ابو نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سوال کو حل کرنے کے لیے 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے۔ ہم اسی پر بات کریں گے اور اسی کے متعلق آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، نظم کی تشریح شاعری حصے کا پہلا سوال ہے، یعنی انشائی حصے کا پہلا سوال ہے۔ 10 نمبروں کے اس سوال میں نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نظم کا عنوان لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے، شاعر کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہوتا ہے اور تشریح کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ امتحانی پرچے میں حصہ نظم سے 2 اشعار ایک ہی نظم سے دیے جائیں گے، تو اس طرح سے شاعر کا نام بھی ایک ہی مرتبہ لکھا جائے گا اور نظم کا نام بھی ایک ہی دفعہ لکھا جائے گا۔ اگر ایک طالب علم اشعار کو پڑھنے کے بعد پہچان کر درست نظم کا عنوان لکھتا ہے اور شاعر کا نام لکھتا ہے تو اس کے 2 نمبر پکے ہیں۔ اور اس کے لیے سادہ سا اصول ہے کہ اگر آپ تمام نظمیں جو آپ کی اردو کی کتاب میں ہیں 2-3 بار اچھی طرح پڑھ لیں تو شعر کو پڑھنے کے ساتھ ہی فوراً نظم کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور شعراء کے نام یاد کر لینے چاہیے۔ ہر نظم کے نام کے ساتھ میں اپنے طلباء کو بار بار کلاس میں یہ پریکٹس کرواتا ہوں کہ ہاں بھائی، لیکچر دینے سے پہلے فلاں نظم کا شاعر کون ہے یا فلاں شاعر کی کون سی نظم ہمارے سلیبس میں موجود ہے، تو اس طرح سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ڈسکس کرنے سے نالج بڑھتا ہے۔ رٹا مارنے سے وقتی طور پہ آپ کو یاد ضرور ہو جاتا ہے، لیکن کوارڈینیشن سے جو لرننگ ہوتی ہے عزیز طلبہ، وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے اور انسان زیادہ دیر تک، میں کہتا ہوں بوڑھا ہونے تک، بلکہ قبردیاں کندھاں تکر بندہ نہیں بھولتا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو 2 نمبر ہیں، نظم کا عنوان مکمل لکھنا چاہیے اور صحیح لکھنا چاہیے۔ شاعر کے نام کا املا بھی درست ہو۔ اصل نام لکھنے کی شکل میں مکمل نام لکھنا چاہیے۔ صرف تخلص لکھ دینا کافی نہیں ہوتا۔ جیسے میر تقی میر ہے ایگزامپل کے طور پر، اگر آپ شاعر کے نام میں صرف میر لکھتے ہیں تو یہ نامکمل بات ہے، پوری بات لکھیں۔ اچھی رفتار سے لکھنے والے طلباء اضافی چیزیں لکھتے ہیں، مثلا کہ اصل کتاب کا نام کیا ہے، صنف کیا ہے، حیت کیا ہے، اضافی چیز ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس رپھڑ میں نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ یاد رہے کہ نظموں کے تمام اشعار جو ہوتے ہیں باہم مربوط ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک نظم میں ایک ہی ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے اور بات بارے مفہوم ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا اس ضمن میں بہتر ہے کہ تشریح طلب دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کی جائے، لیکن اس بارے میں کچھ ہدایت
ہدایات سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے۔ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جائے، جوابی کاپی پر تشریح طلب اشعار لکھے جائیں۔ ظاہر ہے کویسچن پیپر سے دیکھ کر ہی لکھنے ہیں نا، تو صحیح درست ہونے چاہیے۔ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا نہ بھولیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے 2 نمبر ہیں۔ تشریح سے قبل 3-4 سطور میں اشعار کا مفہوم تحریر کریں، اور دونوں شعروں کا مفہوم الگ الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے شعر کا مفہوم یہ ہے، دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے۔ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اکٹھا لکھ دیں۔ اس سے شعر کے متعلق آپ کی سمجھ بوجھ کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ان اشعار کے پڑھنے کے بعد کیا سمجھ آئی ہے۔ اچھا، ایک بات اور ضرور یاد رکھیں کہ تشریح لکھنے سے قبل جو آپ ہیڈنگ بناتے ہیں، جیسے 9th اور 10th کے پیپرز میں آپ بناتے ہوئے آئے ہیں کہ مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ الگ سے ہیڈنگ بنائیں، ایک طرف الفاظ لکھے ہوں، دوسری طرف معنی لکھے ہوئے ہوں۔ نہیں، سیکنڈ ایئر میں آ کے آپ یہ چیز چھوڑ دیں گے۔ آپ صرف اوپر مفہوم کی ہیڈنگ بنائیں گے اور نیچے تشریح کی ہیڈنگ بنائیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے سکرین پر نمونے کے طور پر لکھ کر دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تشریح کے عنوان کے تحت ہر شعر کی تشریح صفحے سے 1.5 صفحے تک کی جائے۔ تشریح لکھتے وقت کسی بھی شاعر کے ملتے جلتے مفہوم والے اشعار، ریفرنس کے شعر جنہیں کہتے ہیں، وہ ضرور کوٹ کریں۔ 1 یا 2 شعر کافی ہیں، زیادہ لمبے شعر لکھنے کی یا غلط شعر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی قول آپ کو کسی بزرگ کا یاد آتا ہے، ریلیونٹ ہو، لکھا جا سکتا ہے۔ آیت مبارکہ لکھی جا سکتی ہے، حدیث لکھی جا سکتی ہے، کہاوت لکھی جا سکتی ہے، ضرب المثل لکھی جا سکتی ہے۔ موقع محل کے مطابق استعمال تشریح کو مؤثر اور مدلل بنانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ معاون ہوتی ہیں اور ایگزامینر پر اچھا تاثر چھوڑتی ہیں۔ اردو کے علاوہ دوسری زبان کے حوالے کی صورت میں چھوٹی بریکٹ ڈالیں، اس کے اندر اردو میں ترجمہ ضرور لکھیں، یا پھر کوشش کریں کہ آپ اگر عربی آیت کا یا حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور عربی متن لکھنے میں اکثر زیر زبر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ صرف اردو ترجمہ لکھ دیں، کافی ہوگا۔ حوالے کو مفہوم سے جوڑ کر بیان کرنا چاہیے۔ حوالہ جات تشریح میں مناسب موقع پر استعمال نہ ہوتے ہوں تو آخر میں لکھ دینا چاہیے کہ یہ جو شعر ہے فلاں شاعر کا ہے، یا یہ حدیث مبارکہ فلاں جو ہے مروی ہے، راوی ہے، اس کا فلاں کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس طرح سے لکھنا بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو غلط ہرگز نہیں لکھنا، غلط لکھنے سے نہ لکھنا زیادہ بہتر ہے۔ عزیز طلبہ، حصہ نظم کا جو دوسرا سوال ہوتا ہے وہ نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ نظم کا خلاصہ نظم کے اہم نکات کا مختصر بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ نظم کے خلاصے میں تفصیل اور طوالت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایک معیاری خلاصہ 8 سے 12 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ 5 منٹ کے اندر آپ نظم کا خلاصہ لکھ سکیں، کیونکہ پیپر کی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے سوال نمبر 3 خلاصے کو حل کرنے سوال نمبر 5 جس میں نظم کا خلاصہ لکھا جائے گا، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہوتے ہیں، اور 5 منٹ میں آپ کتنا لکھ سکتے ہیں؟ کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 12 سطور سے زیادہ خلاصہ نہیں لکھنا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم نے جو حصہ نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اور نظم کا خلاصہ لکھنے کے حوالے سے بات کی ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اپنے پیپر میں 90%
سے زیادہ نمبر لینے کے لیے میری ان ہدایات کو ذہن میں رکھیں گے اور کمرہ امتحان پر ان پر عمل کر کے دکھا دیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کا رزلٹ بھی بہت شاندار ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔